ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا آگے سے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر اس نے سوچا کہ اگر اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لیا جائے تو کیسا ہے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہو۔ وہ جتنا تیزی سے چلتا پتہ چلتا سورج اس سے بھی جلدی ڈل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج جلنے کے بجائے لگتا تھا پگھلنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کا دائرہ مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے اس کا دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اس جگہ اس کی قبر بنا دی گئی اور قبر پر کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کی ضرورت بس اتنی ساری جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر کی ہے۔ اس شخص نے اپنی حرص کی وجہ سے اپنی خوبصورت زندگی گوا دی۔ ناظرین، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی اصل آزمائش دین اور دنیا میں توازن برقرار رکھنا ہے۔ دنیا کی بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہوئے مولانا رومی نے فرمایا، دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں، اس لیے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے۔ جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، اگر کوئی شخص خشکی پر کشتی چلاتا ہے تو وہ نہیں چلے گی۔ اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا کی بہت ضرورت ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، مکان چاہیے، کپڑا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں ہی ہیں، لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک پانی کشتی کے نیچے، دائیں بائیں اور اس کے آگے پیچھے ہے، لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں کی بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کا ساز و سامان جب تک ہمارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ساز و سامان ہماری زندگی کی کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن یہ دنیا کا ساز و سامان ہماری دل کی کشتی میں داخل ہو گیا اس دن ہمیں ڈبو دے گا۔ اس سلسلے میں حدیث نبوی کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کفار میری امت پر بیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، کیا تب ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تعداد میں تو بہت ہوگے، لیکن موت کے خوف اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بدقسمتی سے ہر خاص و عام، بظاہر دیندار یا دنیا دار، عوام، رایا، حکمران طبقہ، سب کے سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیا اور دنیا کے مال کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے دائرے بہت بڑھ گئے ہیں۔ چلیے واپسی کے بارے میں سوچیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔